ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. گرچہ من ناپاک ہستم دل بپاکاں بستہم. گرچہ من ناپاک ہستم دل بپاکاں بستہم. در بہارستان عالم رشتہ گلدستہم. در بہارستان عالم رشتہ گلدستہم. گردش کوئے یار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. گردش کوئے یار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. بندگی کی خبر نہیں ہم کو تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں. بندگی کی خبر نہیں ہم کو تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں. معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد بھی کیا ہے. بارگاہ غوث سمدانی قطب ربانی حضرت میرا محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اپنی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، تاکہ جو محسنین اسلام ہے ان کی یاد تازہ ہو، تاکہ صالحین کا ذکر خیر ہو جائے. کون ذکر؟ صالحین کا وہ ذکر جس کے تازہ کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تانتا بند جاتا ہے موسلادھار بارش کی طرح.
انوار کی ایک عظیم نورانی فوار کی طرح جو لوگ حفلہ ذکر صالحین انعقاد کرتے ہیں اور اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور بیر صالحین کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، ایک حدیث کے اندر یہ لفظ پائے گئے ہیں کہ انبیاء کا جو ذکر ہوتا ہے وہ تو عبادت ہے، اور صالحین کا جو ذکر ہے وہ ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صالحین کا، ازکیاء کا، اتقیاء کا، اصفیاء کا، اولیاء اللہ کا، اغواث کا، اقطاب کا، نجباء و نقباء کا ذکر جو ہے وہ سنت الہی بھی ہے۔ جب وہ وحدہ لا شریک لہ ہو کر، مال کے کائنات ہو کر، خالق کل کائنات ہو کر اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے تو بندے کیوں نہ ان عظیم بندوں کا ذکر کریں۔ اور یہ ذکر یہ ان کے ساتھ محبت کی دلیل بھی ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، اور یہ بھی سنت الہی ہے، یعنی ان سے محبت کرنا بھی یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ رب تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ عبادت کرتا رہتا ہے، ریاضت کے اندر بڑھتا رہتا ہے اور ولایت کے مقام پر جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ یعنی عبادت بندہ کیوں کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ محبت ہے تبھی تو کرتا ہے نا۔ وہ خدا کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے، اپنا خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا جب وہ اس حد درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنی نیاز مندیوں کی، اپنی عبادات کی انتہا کو اپنی جانب سے اپنی عقیدت اور احترام کے گلہائے عقیدت جو بارگاہ عزت تعالیٰ کے اندر پیش کر رہا ہوتا ہے، جب رب تعالیٰ اس کی اس عقیدت اور اس کے اس احترام اور تعظیم کو پیش کرنے پر راضی ہوتا ہے نا تو اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں لفظ موجود ہیں یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ پہلے تک وہ محب تھا، رب کی ذات محبوب تھی، یہ محبت کر رہا تھا، اس سے محبت کر رہا تھا، وہ محبوب یہ محب، لیکن اس محبت کا چلنا ایسا کامیاب اور کامران اور مبارک ہوا کہ اللہ نے اس کی محبت کو قبول فرمایا اور جواب بھی محبت سے اس طرح دیا کہ اس اپنے محب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان نظر حضور سیدی شمس الفتحا، فرمایا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو ارشاد فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔
فَيُحِبُّهُ جبرائیل، اللہ کے حکم سے جبریل امین بھی اس بندہ کامل سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتا ہے اور عبادت، رب تعالیٰ بھی اس سے پھر اور محبت کرتا ہے، جبریل امین کو پھر بلایا جاتا ہے، رب فرماتا ہے جبریل میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کرتا ہے۔ اہل اسلام سماوات کو اعلان کر دے کہ اے آسمانوں کی مخلوقات، یعنی رب کے عزت والے فرشتوں، اللہ اور جبریل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمانوں کی مخلوقات اس سے محبت شروع کر، پھر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے وہ محبتیں گزرتی ہیں، وہ بندہ اور عبادت اور نیاز مندی پیش کرتا ہے، کیونکہ ہوتے ہیں نا جتنی انہیں نعمت ملتی ہے وہ اتنا شکر اور کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن میں بھی اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں نیکیوں میں تمہیں اور انعامات میں اضافہ دیتا ہوں۔ اب وہ محبتیں بڑھتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا مقام یہ آ جاتا ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث کے لفظ یہ ہیں ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ اور اس کے فرشتوں کے سردار جبریل امین اور سارے فرشتے آسمانوں کے جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ درجہ آتا ہے کہ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر بھی اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ مقبول خاص و عام ہو جاتا ہے، پھر وہ محبوب خاص و عام ہو جاتا ہے، مقبول خلائق بن جاتا ہے، مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، زمین بھی کرتی ہے، آسمان بھی کرتا ہے، درخت اور دریا پہاڑ بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین پر کیا کچھ موجود ہے، حدیث پاک صحیح مسلم شریف سے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ ہر ایک مخلوق جو زمینی ہے اس کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، یعنی آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی محبوبان خداوند تعالی سے ہے، اور محبوبان بارگاہ عزت تعالی میں سے ایک ہستی محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر آپ کے بارے میں بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ زمین بھی ان سے محبت کرتی ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، زمین والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ کنکر، ہر شے کائنات کی ثم یوضع له القبول فی الارض کے تحت کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے سب کی سب اس بندہ محبوب خدا کے ساتھ محبت شروع کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان نگر حضور سیدی شمس الفقہاء۔ اور مورخین لکھتے ہیں صوفیاء کہ یہ مقام محبوبیت عظما، محبوبیت کبریٰ کا جو وقت کے غوث اور قطب کو ملتا ہے، یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملا؟ 24 سال جنگلوں کے اندر عبادت ریاضت میں مشغول رہنے سے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے نہیں، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے نہیں، عبادت اور ریاضت میں اپنی نیاز مندیاں بارگاہ عزت تعالیٰ میں پیش کرنے کے اندر حد درجہ محنت اور ریاضت کرنے سے اللہ رب العزت کو انہوں نے راضی کیا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، روایات میں آتا ہے جو اللہ کی خاطر اس کے سامنے جھک جاتا ہے پھر رب اسے گرا نہیں رہنے دیتا، رب اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو اس کے لیے جھک جاتا ہے وہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ 24 سال جنگلوں کے اندر، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کرنے والے کو غوث پاک کہا جاتا ہے۔ اپنوں سے کٹ کر
جنگل بیابان میں رہ کر 24 سال فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزار دینے والے کو غوث پاک کہا جاتا ہے، غوث العالمین کہا جاتا ہے، غوث الثقلین انہیں کہا جاتا ہے۔ ایسے نہیں بنے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے۔ ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، شیطان بھی یہاں آس پاس موجود ہے، تو بہت بڑی آزمائش ہے یہ، شیطان سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رب کا فضل جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ شیطان کے بار سے بچ نکلتا ہے۔ عبادت کر رہے تھے جنگلوں بیابانوں میں، بادل کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس سے آواز دی کہ عبد القادر عبادت چھوڑ دے، اب ہم تجھ پر راضی ہو گئے، بہت سجدے کر لیے تم نے، بہت تم نے نفلی عبادت کر لی، اب بہت ہو گیا، میں تیرا رب بول رہا ہوں اور تجھ پر راضی ہوں، عبادت اب ترک کر دے، تجھے اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم مقام محبوبیت پر پہنچ چکا۔ لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا وہ تو انبیاء کو حکم نہیں آیا کہ اب عبادت ترک کر دو، رسول اعظام بھی آئے ہیں دنیا میں، ان کو حکم نہیں آیا کہ اب میری عبادت چھوڑ دو، تم تو میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو، عبادت چھوڑ دو، سجدہ چھوڑ دو، یہ تو آرڈر ان کے لیے نہیں آیا۔ اور یا کہ امام متقین کے پیشوا سید الاسفیاء، سید الاتقیاء، جن کی بارگاہ میں سارے کے سارے سلاسل جا کر پہنچتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، ایک نماز قضا ہوئی تو رونے لگے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے حبیب تھے نا، بولیے ذرا سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، اخ رسول تھے، زوج بطول، ایک نماز قضا ہوئی تو رونے لگے، زاروں کے تار رونے لگے۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ان کے آنسو گرے نا تو حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی رو رہے ہو؟ عرض کرتے آپ نے تو اثر پڑھ لی تھی، میری قضا ہوگی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام پھر اللہ کے حبیب تھے جن کی انگلی کے اشارے سے کائنات کا نظام چل جاتا ہے، ایک ابرو کے اشارے سے کایا پلٹتی ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکاؤ خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان نظر حضور سیدی شمس الفقہاء۔ میں دیکھیں ہم نے تو اعلانات بھی کرائے تھے کہ 1 بجے پروگرام شروع کریں گے، لیکن آپ لوگ لیٹ آئے ہیں تو پھر آپ یہ ہے کہ پہلے والے وقت کو نہ دیکھ لیں۔ محفل رکھی ہے ہم نے بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ کی، تو اس جمعہ کو ذرا ہاں لایا جائے ہم نے بھی، ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارے مہمان کاری مصر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم سب تلاوت قرآن پاک، یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا کہ صحیح تلفظ کے ساتھ جو مصری کاری ہیں ان سے ہم آج قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت کریں گے۔ تو خطبہ جمعہ تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی احباب اکٹھے نہیں ہوئے، تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے
کہ 11ویں شریف کے اس موقع پر ہم برائے ایصال ثواب بھی ہے یہ پروگرام، اور برائے رفع درجات دعا بھی کریں گے ہم کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس سے قبل قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ قرآن حضرات ہم نے بلوائے ہوئے ہیں، 2 ہمارے مہمان کاری ہیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا وقت تلاوت کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، رونے لگے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تم رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، رہ گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا علی اب پھر بتاؤ کہ قضا ہی پڑھو گے یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ ایویں تو نہیں کسی نے کہہ دیتا نا تیریاں ویک تک کے اداواں میں مرید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا نرالی ہے، ہر آپ کا فعل نرالا ہے، ہر آپ کی جھلک نورانی ہے، ہر آپ کا اشارہ عظیم ہے۔ فرمایا علی قضا پڑھو گے یا ادا؟ عرض کرتے ہیں قضا ہی تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، آج ادا پڑھیں تو مزہ آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پر آیا اور علی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج انتظار کر رہا ہے۔ جملہ ضائع کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، سورج ڈوبا ہوا واپس آیا، اب نماز علی کی ہے، علی نے پڑھنی، ہماری جیسی تھوڑی پڑھتے ہوں گے، علی کا پڑھنا کیسا عظیم ہوگا۔ علی تو وہ ہستی ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک پاؤں رکاب میں ہوتا ہے، جب تک دوسرے میں جاتا ہے پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ یہ علی کا پڑھنا ہے کہ تحیہ لسانی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء کے امام ہے، متقین کے پیشوا ہے، اخ رسول ہے، زوج بطول ہے، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، اللہ کے حبیب ہیں۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان دیکھو، آقا کے غلام ہیں علی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ سورج کا انتظار کرتے ہیں، سورج علی کا انتظار کرتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان تو سمجھا نہیں ہے، آقا کی شان تک پہلے پہنچ گیا۔ اب علی نماز پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سورج دیکھ رہا ہے، کب سلام پھیرتے ہیں تو میں غروب کی طرف جاؤں، کب سلام پھیرتے ہیں تو غروب کی طرف جاؤں، کب دیواز کا اختتام کرتے ہیں تو میں غروب کی طرف جاؤں۔ اب سورج انتظار میں ہے، زمانہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے، سورج علی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ضمن بات آئی تھی کہ عبادت فرضی نماز کسی کو معاف نہیں ہوتی۔ کچھ آج ہم نے ایسے جاہل قسم کے بندے دیکھے جو کہتے ہیں ہمارے مرید ہو گئے تو اب نماز کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں جی ہے، ہمارے اس شہر میں واقعہ پیش آیا، ہمارے اس شہر کے مضافات میں یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس جاہل خطیب کو اس سے لکھوایا گیا کہ بھائی تم نے تقریر نہیں کرنی کیونکہ تم تو قرآن کے خلاف ہی بول رہا۔ مبلغ اور مقرر اور خطیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے خلاف تقریر کرے۔ تو جس کی تقریر سے یہ ثابت ہو رہا نماز کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خطیب کی ضرورت نہیں۔ وہ جہالت میں ڈوبا ہوا گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز تو پیغمبروں کو معاف نہیں ہوئی، رسولوں کو معاف نہیں ہوئی ہے، اگر ہونی ہوتی تو حضرت علی شیر خدا کو معاف ہو جاتی، اگر ہونی ہوتی تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین کو آپ نے تو نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے سائے میں سجدہ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر استقبال کرو، ہمارے مہمان قاری تشریف لائے ہیں، نعرہ رسالت، مرحبا بقدوکم فضیلت الشیخ القاری المقری محمد علی ابو المعاطی زید مجدہ تشریف لائے ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت سماعت کریں گے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا نماز تو کسی کو معاف نہیں، لگتا ہے کہ تو شیطان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ رب تعالیٰ کا تو حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انسانوں کی تخلیق
عبادت کے لیے کی گئی ہے، ان کو یہی زیبا ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکتے رہیں، اپنی جبین نیاز جھکاتے رہیں، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رب اسے بلند درجے عطا فرما دیتا ہے۔ اور عبادت کے ذریعے رب تعالیٰ نے فرمایا تھا، حدیث قدسی میں پیش کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ كنت سمعہ الذی یسمع بہ كنت بصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي یبطش بها ورجلہ التي یمشی بها کما قال اللہ تعالی علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجات اولیاء کے ہوتے ہیں۔ اس کی ترجمانی اور تشریح کرتے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اور مفسر کبیر امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، اذا صار ذلك النور نور جلال اللہ له سمعا فيسمع من القريب والبعيد فاذا صار ذلك النور نور جلال اللہ له بصرا فيبصر من القريب والبعيد۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اسی کی تشریح اپنی زبان میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صفات بشریہ سالک از و زائل میں شون و صفات حق بر و ظاہر میں آیم پس میں شنود مسموعات راز بعید و میں بینت مبصرات راز بعید و علا حاضل قیاس باقی صفات و پس بمیرانت زندہ را و زندہ میں گردانت مردہ را۔ ترجمہ سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ رب فرما رہا ہے، حدیث قدسی کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی نور جلالت کا نور کا عکس اور پرتو اس بندے پر جب پڑتا ہے جو عبادت اور ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو مقام وصل تک پہنچا چکا ہے، مقام ولایت تک چلا گیا ہے، اب اس کا شان یہ ہو جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے نہیں سنتا، خدا کے نور سے سنتا ہے، وہ چلتا اس کی دی ہوئی طاقت سے ہے، پکڑتا اس کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ اور حاجی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی طاقت اسے مل سکتی ہے کہ بس بمیران زندہ را و زندہ میں گردان مردہ را، کہ دور سے سنے چاہے نزدیک سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کی روحانی طاقت کو اتنا بھی بڑھا دیتا ہے کہ جس طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان اللہ تعالی قد یوتی لأرواحهم قوة الاجساد فيسيرون في أقطار السماوات والأرض حيث يشاءون فيدمرون أعداءهم وينصرون أولياءهم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت شہیدوں کو اتنا درجہ دے دیتا ہے، شہیدوں کو اتنا مقام دے دیتا ہے کہ ان کی ارواحی صلاحیت کو اللہ رب العزت صلاحیت اجسام سے بھی بڑھ کر عزت ادا کر دیتا ہے، پھر وہ آسمانوں زمین کے جس مرضی گوشے تک جانا چاہیں آنا چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ تو عبادت کے ذریعے یہ مقام۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبادت تو شیطان تو ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رسولوں کو معاف نہیں ہوئی ہے، فرضی عبادت تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی ہے، امام المتقین علی المرتضیٰ شیر خدا کو معاف نہیں کی، تو شیطان ہے جو کہہ رہا ہے عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس نے جاتے وقت ایک پھر حملہ کیا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور فرمایا خبردار پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا، فضل خدا بندی نے مجھے بچایا۔ اور پھر مقام کتنا پایا عبادت کے ذریعے، اللہ اکبر کبیرہ۔ خود فرماتے ہیں بنیاد الطالبین میں ان کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اولیاء کو جو ارشاد خدا بندی ہوتا ہے وہی نہیں ہوتا، وہ الہام ہوتا ہے، کیونکہ وحی الہی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، تو اولیاء کے لیے الہام ہوتا ہے۔ الہامی یہ امر تھا، کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، ان اللہ لا الہ الا اللہ، میں وہ رب ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انما امری اذا اقول للشیء کن فیکون اتینی اجعلک تقول للشیء کن فیکون۔ فرماتے ہیں مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے میرے بندے، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں تو پھر کن کہہ کر اسے پیدا کرتا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب تعالیٰ کی ساتھ
اطیعنی میرے بندے تو میری کامل اطاعت کر لے، تو میری کامل اطاعت کر لے، اجعلو کا میں تجھے اس طرح شان دے دوں گا، تقول للشیء کن فیکون، تو بھی چیز کو کن کہا کرے گا وہ ہو جایا کرے گا۔ اور پھر اس کا مشاہدہ بھی لوگوں نے دیکھا کب؟ جب آپ مرغے کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، اوپر سے ایک مائی آئی اور اس نے آ کر تانا دینا شروع کر دیا، خود تو مرغے کے ساتھ کھا رہے ہو اور میرے بچے کو جو کی سوکھی روٹی کھلا رہے ہو، میں نے تربیت کے لیے بھیجا تھا، اچھی تربیت کر رہے ہیں آپ لوگ، تو آپ جلال میں آ گئے۔ ولیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ جلال والے ہوتے ہیں، کچھ جمال والے ہوتے ہیں۔ جلال میں آئے، انہی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور کہا قم باذن اللہ و ببرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے اور محمد عربی کے نام کی برکت سے کھڑا ہو جا۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ زمن احیسمہ حین یدعى دارس الرمم، قم باذن اللہ و ببرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مرغا کھڑا ہو گیا، گانے دیتا ہوا کھڑا ہو گیا، مائی اب کہاں پر ہی ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے صبر نہیں کیا، میں نے تو تیرے بچے کو یہاں تک پہنچانا چاہا تھا کہ جب وہ مرے ہو کے زندہ کرنے کی طاقت لے لے گا پھر اسے چھری پھیرنے کی بھی اجازت دے دوں گا، تو نے صبر نہیں کیا ہے، یہ دیکھ اب ہوتا کیا ہے۔